بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام یا سلون میں خوش آمدید۔ طالب علمانہ غور و فکر کے سلسلہ گفتگو میں ہماری کوشش ہے کہ مختلف دینی، فکری، علمی مسائل، وہ اشکالات جو بالعموم مذہبی اذہان اور عام لوگوں کے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی اطلاقی رائے کے پیچھے وہ کیا نظام فکر ہے، وہ کیا پس منظر ہے، وہ کیا اپسٹمالوجی ہے، وہ کیا استدلال کے طریقے ہیں جن پر چل کے، جن پر غور و فکر کر کے کوئی صاحب علم کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ میں خود ایک طالب علم ہوں اور ہمیشہ اس بات پہ اصرار کرتا ہوں کہ نتیجہ کبھی بھی اہم نہیں ہوتا۔ جو اصل چیز ہے وہ بناء استدلال ہے، چیزوں کو اپروچ کرنے کا وہ زاویہ نظر ہے، وہ فکر ہے، وہ میتھڈالوجی ہے جس پر چل کے، وہ منہج ہے کہ جس پر عمل کر کے آپ درست نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے ہے کہ دین کے حوالے سے یا دین سے ہٹ کے بھی زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو اس کا جو بھی حل آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ حل کیسے اس فن، اس علم کے محکم مسلمات کی بنا استدلال پہ مبنی ہے۔ دین کے اندر بالعموم جو ہم چیز فراموش کر دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اطلاقی آراء تک پہنچنے کا سفر کیسے ہوا ہے۔ یعنی کسی بھی صاحب علم نے، کسی بھی عالم نے، کسی بھی فقیہ نے، کسی بھی مفکر نے اگر کوئی رائے قائم کی ہے تو اس رائے کو قائم کرنے کے پیچھے اس کی وہ محکم بنا استدلال، اس کا فکری سفر کیا ہے۔ اسی لیے کہ جب تک وہ سفر درست نہیں ہوگا اس وقت تک نتیجے تک پہنچنا، نتیجے کا سحر، نتیجے کی افادیت، نتیجے سے متاثر ہونا، یہ بالکل غیر اہم ہے۔ مذہبی معاملات یا غیر مذہبی معاملات، ہر جگہ پر جس چیز کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری اپروچ درست ہو اور چیزوں کو دیکھنے کا طالب علمانہ زاویہ نظر ڈیولپ ہو۔ طالب علمانہ زاویہ نظر کیا ہوتا ہے؟ طالب علمانہ زاویہ نظر یہ ہوتا ہے کہ آپ حقائق کو اعتراف کی جگہ پر کھڑے ہو کے، حقائق کو کسی بھی علم اور فن کے اندر اتر کے اپریشیٹ کرنا سیکھیں، جذبات سے، خارجی تعصبات سے، قائم شدہ تصورات سے اپنے ذہن کو علیحدہ کر کے آگے بڑھ کے غور و فکر، تنقید، اسی طریقے سے تحقیق کا رستہ اپنائیں تو اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئے گی وہ اصل میں حقیقی علم ہوگا۔ علم اسی کا نام ہے کہ ہم چیزوں کی معرفت، چیزوں کے حقائق کو جانیں اور وہ ہمارا اعتراف بنے، ہماری شناخت بنے، ہماری پہچان بنے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو سوال ہمیں موصول ہوا ہے وہ سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب ہمارے استاد مختلف جگہوں پر، مواقعوں پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے، ان کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ کیا آج بھی جزیرہ نما عرب میں غیر مسلموں کی آباد کاری، غیر مسلموں کی مستقل رہائش، وہاں پر ان کے مذہبی مقامات کو بنانا، اس کا کوئی جواز ہے یا اس کا کوئی جواز نہیں ہے؟ اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جزیرہ نما عرب میں غیر مسلم آباد نہیں ہو سکتے تو اس کی حدود کیا ہے اور اس حدود کی تعین کیسے ہوگی؟ اس سوال کو پیش نظر رکھ کے میں نے بھی کچھ طالبانہ غور و فکر کیا اور اس کو اپنے ایک مضمون میں بیان کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسی مضمون کی روشنی میں اس سوال کا جواب بھی ہم تلاش کریں۔ آغاز کرتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کے ذریعے جن علاقوں کا اپنی توحید کے مراکز کے طور پر انتخاب کیا تھا ان میں ایک جزیرہ نما عرب ہے جہاں سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو آباد کیا تھا، اور دوسرا علاقہ کنعان ہے جہاں پہلے سیدنا اسحاق پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام معمور ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب میں بھیجا گیا تو ہدایت کی گئی کہ وہ زمین جو خدا کی توحید کے لیے خاص ہے، اس میں اب دین پورا کا پورا صرف اللہ کا ہونا چاہیے ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ انفال۔ یعنی پہلے یہ پس منظر بتانے کی کوشش کی کہ جس موضوع کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں کہ جزیرہ نما عرب کے اندر مشرکین کی آباد کاری نہیں ہوگی، تو یہ جزیرہ نما عرب کی وہ کیا حیثیت ہے، وہ کیا دینی حکم ہے جس کی وجہ سے یہ علاقہ اور یہاں پر مذہب یا ادیان یا باقی رہنے والے لوگ زیر بحث آئیں۔ اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر میں نے بیان کیا۔ یہاں پر چونکہ بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ جزیرہ نما عرب میں غیر مسلموں کی آباد کاری کی حدود بندی کیا ہے، لہٰذا یہ چیز تو یہاں بیان نہیں ہو رہی کہ اس کو بیان کرنے کے بعد وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا علت ہے، وہ کیا سبب ہے جس بنیاد پر اس آیت جو سورہ انفال کی آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کی کوئی اور فرع،
کوئی اور حاصل بھی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جزیرہ نما عرب میں مشرکین کی آباد کاری نہیں ہوگی۔ یہ جو بیچ کا ایک گیپ ہے، اس گیپ کو غامدی صاحب نے اپنے ایک مضمون خدا کے فیصلے میں تفصیلی طور پہ بتایا ہے۔ میں اس کا بھی ایک پیراگراف یہاں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو اصولی ہدایت ہے، اس اصولی ہدایت کی جو فرع ہے آگے، اس کے درمیان کا جو لنک ہے استدلال کا، وہ کیا ہے۔ غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس فیصلے کی ایک فرع یہ ہے کہ فلسطین اور اس کے گرد و نواح میں کنعان کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اور جزیرہ نما عرب کا علاقہ بنی اسماعیل کے لیے خاص کر دیا ہے تاکہ دنیا کی سب قومیں ان کے ساتھ اس کی مائیت کا مشاہدہ کریں اور ہدایت پائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اسی بنا پر حکم دیا گیا کہ اپنی میراث کے اس علاقے کو اس کے باشندوں سے خالی کرا لیں، اس میں کسی کافر و مشرک کو زندہ نہ چھوڑیں اور نہ اس کی سرحدوں سے متصل کسی علاقے میں کافروں اور مشرکوں کی کوئی حکومت قائم رہنے دیں، الا یہ کہ وہ ان کے باج گزار بن کے رہیں۔ وہ اس سے انکار کریں تو سزا کے طور پر ان کے مرد قتل کر دیے جائیں اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ استثناء کے باب 20 میں یہ حکم پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اسی کے تحت تسلیم و انقیاد کے لیے مجبور کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جزیرہ نما عرب میں مشرکین کے تمام معاہدے اسی کے تحت ختم کیے گئے۔ لا یجتمع دینانی فی جزیرت العرب کی ہدایت بھی اسی کے تحت ہے۔ چنانچہ سرزمین عرب میں اسی بنا پر نہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی معبد تعمیر کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کافر و مشرک کو رہنے بسنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ تمام احکام توحید کے اس مرکز سے متعلق ہیں، ان کا دنیا کے کسی دوسرے علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا وہ جو اصولی بات تھی کہ دو علاقوں کا انتخاب ہوا، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت دی گئی۔ سورہ انفال کی جو آیت میں نے یہاں پر پڑھی، اس آیت کی ایک فرع، یعنی اس حکم کی ایک فرع، حکم کی فرع سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کسی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو کچھ اس کے لازمی تقاضے سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہدایت پہ اس وقت تک مکمل طور پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی یہ کلوریز جو ہیں ان کو بھی فلفل نہ کر لیا جائے۔ تو غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات مضمون خدا کے فیصلے میں وہ لنک، وہ استدلال بھی سمجھایا کہ اس آیت کے بعد، اس حکم کے بعد جو حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس کی ایک فرع ہے یہ کہ اب اس علاقے میں غیر مسلم مشرک اقوام کی عبادت گاہیں، ان کے مراکز، ان کا شان و شکو، ان کی فتوت کے جذبے سے سرشاری کا کوئی احساس، کوئی ان کی تہذیبی شناخت، یہ برقرار نہیں رہے گی۔ اس کے بعد میں اپنے مضمون کو یہاں سے دوبارہ آگے شروع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت پر پوری طرح عمل کیا اور یہی ہدایت اپنے صحابہ کو بھی فرمائی۔ آپ کا ارشاد ہے، اخرجوا یہود اہل الحجاز و اہل النجران من جزیرۃ العرب، حجاز کے یہودیوں اور اہل نجران یعنی نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر کر دو۔ ایک دوسرے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پہلی روایت جو میں نے پڑھی مسند احمد کی ہے، 1693 اس کا نمبر ہے، سنداً یہ صحیح روایت ہے۔ ایک دوسرے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِن جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا، میں ان یہود و نصارہ کو ضرور بضرور عرب کے جزیرے سے نکال دوں گا، یہاں تک کہ اس جگہ مسلمانوں کے سوا کسی کو نہیں رہنے دوں گا۔ صحیح مسلم رقم 3319، سندن بالکل درست روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ یہ دو احادیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں ہمیں ملتی ہیں، اور بھی روایات ہیں، آگے زیر بحث آئیں گی، لیکن جنہیں میں نے سر عنوان بنایا ہے کہ ان میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جزیرہ نما عرب کے اندر اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کیا فیصلہ کرنا ہے، اور یہ ہدایت کس پس منظر میں ہے؟ یہ ہدایت اسی پس منظر میں ہے جو حکم اصل دیا گیا ہے کہ ان علاقوں کو اب توحید کے مراکز کے طور پہ خاص کر لیا گیا ہے۔ حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں کوئی باقی دین قائم نہیں رہے گا، وہ یکون الدین کلہ للہ کے تحت۔ اور اب اس حکم کی یہ فرع ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حکم سے کیا مراد ہے، اس کے لازمی تقاضے کیا ہیں، اور وہ حدود بندی کیا ہے، جو بنیادی سوال تھا جزیرہ نما عرب کی، جہاں آج کے اس دور میں کھڑے ہو کر بھی ہم یہ کہیں گے کہ دین کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں پر غیر مسلموں کی آباد کاری نہیں ہوگی اور ان کی عبادت گاہیں تعمیر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی بعد کے لوگوں کو پوری صراحت سے یہ تلقین فرمائی کہ اس جزیرہ نما عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ مسند احمد میں ہے،
ان عائشہ قالت کان آخر ما عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قال لا یترک بجزیرۃ العرب دینان۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عہد جو مجھ سے لیا گیا، یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو آخری عہد مجھ سے لیا وہ یہ تھا کہ عرب کے جزیرے میں 2 دین باقی نہیں رہیں گے، یعنی یہ کام ہے جو آگے مسلمانوں نے کرنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوتے وقت جس آخری چیز کی ہدایت کر رہے ہیں اور جس آخری خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث کی ان واضح تصریحات کے بعد یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ حکم اس پورے جزیرہ نما عرب کے لیے ہے جو آج ان ممالک پر مشتمل ہے۔ یعنی جب قرآن مجید نے کہا کہ یکون الدین کلہ للہ ہو جائے، کہاں ہو جائے؟ اس سرزمین میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اور پھر جب حدیث میں بھی کہا گیا الفاظ کی صراحت کے ساتھ کہ بجزیرۃ العرب، کہ یہ جو جزیرہ عرب ہے یعنی عربک پیننسولا، جزیرہ نما عرب، عام طور پہ جزیرے کے 4 طرف پانی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ عرب کا نقشہ دیکھیں تو اس کے 3 طرف پانی ہے، اسی لیے اس کو جزیرہ نما عرب قرار دیا جاتا ہے کہ جزیرے کی طرح کی وہ جو سرزمین ہے۔ تو میں نے لکھا کہ قرآن مجید اور احادیث کی ان واضح تصریحات کے بعد یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ حکم اس پورے جزیرہ نما عرب کے لیے ہے جو آج ان ممالک پر مشتمل ہے۔ المملکۃ العربیہ سعودیہ پہلا ملک، سلطنت العمان دوسرا ملک، الامارات العربیہ المتحدہ یعنی UAE جس کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کہا جاتا ہے، یہ تیسرا ملک، دولت الکویت کویت کی سرزمین، دولت القطر قطر کی سرزمین، اور مملکت البحرین بحرین کی جو مملکت ہے۔ یہ نام جس نام سے ان ممالک کو آج خود وہ پکارتے ہیں انہی کی رعایت سے عربی میں لکھے اور پڑھے گئے ہیں۔ گویا یہ 6 ممالک ہیں، سعودی عرب، عمان، امارات، کویت، قطر اور بحرین۔ ان 6 ملکوں پر مشتمل تھا وہ جزیرہ نما عرب جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس خطے میں آپ کو مبعوث کیا گیا، یعنی وہی یہ خطہ ہے کہ جو آج 6 ممالک کے اندر تقسیم ہو گیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ یمن اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ یمن اگرچہ جغرافی کے لحاظ سے جزیرہ نما عرب کا حصہ ہے، لیکن اپنے سیاسی نظم کے اعتبار سے ہمیشہ جداگانہ حیثیت میں قائم رہا۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرب و جوار کی ریاستوں کو خطوط لکھے تو ان میں یمن کے سردار بھی شامل تھے جنہوں نے 7 ہجری میں پوری قوم سمیت ایمان قبول کر لیا۔ یعنی یمن کو اگر آپ دیکھیں نقشے میں جا کے جغرافیکلی تو وہ جو عربک پیننسولا ہے، وہ جو جزیرہ نما عرب ہے جس کے 3 طرف پانی ہے، اس کی جغرافیائی سرحد یعنی بری سرحد کے ساتھ جڑا ہوا علاقہ ہے۔ لیکن جو حکم دیا گیا تھا، یعنی جس جگہ پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جو سرزمین زیر بحث ہے، اس میں ہم اس کو شامل نہیں کرتے، اگرچہ یہ زمینی لحاظ سے بری لحاظ سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگرچہ جغرافی کے لحاظ سے جڑا ہوا ہے لیکن اپنے سیاسی نظم کے اعتبار سے وہ ہمیشہ علیحدہ رہا۔ یعنی یہ بات کیسے سمجھی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھیے آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جس میں جغرافیائی لحاظ سے بہت سارے خطے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دور کی مثال کیا لیں، ہمارے خود پاکستان میں آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی جو شمالی علاقہ جات ہیں یا جو قبائلی علاقے ہیں وہ اگرچہ زمینی لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ان کا سیاسی نظم، ان کے ہاں انتخابات کا معاملہ، ان کے ہاں انصاف کے جتنے ادارے ہیں، ان کے محکمے، یہ سب کچھ ایک سیاسی علیحدہ نظم میں سامنے آتے ہیں۔ تو یمن کی بھی یہی صورتحال تھی۔ جزیرہ نما عرب کے جو سردار تھے، یہاں پر جو قبائل آباد تھے، ان کی حکومت، ان کی سیاسی اقتدار، ان کی عصبیت، ان کی جو اقتدار کی عنان ہے وہ یہاں تک تو محدود تھی، لیکن یمن میں کچھ دوسرے لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطوط لکھے اور یمن کے لوگوں نے بھی پھر آگے بڑھ کر ایمان جو ہے وہ قبول کیا۔ اس کے بعد آگے میں نے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے بتایا ہے کہ جب بھی ہم کسی موضوع پر طالبانہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر امت کی جو علمی تاریخ ہے، یعنی امت کی جو ماضی ہے، امت کی جو تراث ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا مسئلہ آج پیدا نہیں ہوا۔ یعنی ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ آج اٹھے ہیں اور انہوں نے دین کے کسی مسئلے پہ نئے غور و فکر کا آغاز کیا ہے، بلکہ اگر یہ قرآن کی آیت موجود تھی، اگر یہ حدیثیں موجود تھیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماضی کے جلیل القدر علماء نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے اس معاملے میں کوئی رائے نہ دی ہو۔ تو یہ بھی طالبانہ غور و فکر کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ جب بھی ہم کسی سوال کے جواب یا اس کے نقطہ نظر کی میتھڈالوجی پہ غور کر رہے ہوں تو ماضی کی علمی روایت کا بالاستیعاب مطالعہ کریں اور یہ جانیں کہ خود علماء عہد بہد اس کو کیسے دیکھتے تھے۔ تو میں نے آگے لکھا ہے کہ یہی نقطہ نظر، یہ جو نقطہ نظر اوپر
بیان کیا ہے میں نے کہ جی یہ 6 ممالک ہیں، جزیرہ نما عرب ہے، جس کے بارے میں یہ ایک حتمی ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ یہاں پر کسی اور مذہب کے لوگ اب جمع نہیں ہو سکتے، ان کی تہذیبی شناخت قائم نہیں ہو سکتی، ان کی عبادتگاہیں نہیں بن سکتی، وہ مستقل شہری نہیں بن سکتے۔ یہی نقطہ نظر امت اسلامی کے اکثر علماء نے اپنایا ہے، یعنی آپ اگر آج بھی علماء سے پوچھیں تو یہی نقطہ نظر ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آگے میں حوالے بھی پیش کروں گا جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جب یہ بحث شروع ہوئی کہ امارات کے اندر کوئی ہندوؤں کا مندر بننا چاہیے، کوئی گرینڈ ٹیمپل کی بات ہونے شروع ہوئی، اور پھر سعودی عرب میں بھی چونکہ ایک بڑی تعداد ہے ہندوستانی سے گئے ہوئے ہندو مذہب کے ماننے والوں کی، تو وہاں بھی یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ تو سعودی عرب کے اندر ہم جانتے ہیں کہ مذہبی معاملات آل شیخ کے سپرد ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں وہ اس میں رائے دیتے ہیں، ان کی کونسلز بنی ہوئی ہیں۔ تو جو رائے انہوں نے دی مجھے انٹرنیٹ پہ دستیاب ہوئی تو میں نے اس کو پڑھا، تو انہوں نے اس میں بھی ان علماء نے، آج کے عہد کے علماء نے اسی روایت کا حوالہ دیا ہے کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لہٰذا سعودی عرب کے اندر تو یہ کام دینی لحاظ سے کرنا جائز نہیں ہے۔ آج بھی انہوں نے اسی کا اظہار کیا۔ تو اسی وجہ سے میں نے لکھا کہ یہی نقطہ نظر امت اسلامی کے اکثر علماء نے اپنایا ہے، تاہم بعض اہل علم اس معاملے میں ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ حکم پورے جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف حجاز کے لیے ہے۔ یعنی اس معاملے میں جب ہم امت کی علمی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس معاملے میں اختلاف ہے۔ اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف اس چیز میں ہے کہ جو ہدایت دی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے، وہ حکم کیا پورے جزیرہ نما عرب کے لیے ہے یا صرف سرزمین حجاز کے لیے ہے؟ سرزمین حجاز کیا ہے؟ پورے جزیرہ نما عرب کی ریاستوں پر اس حکم کا اطلاق اگر نہیں ہوتا تو اس پر ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ ان تمام اختلافات کو دیکھنے کا کیا زاویہ نظر ہوگا؟ کون سے وہ علماء ہیں، ان کی بنا استدلال کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس ساری بحث کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔